قضا اور کفارے کا فرق۔ قضا اس روزے کی جاتی ہے جو کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے رہ جائے، جس کو جان بوجھ کر نہ چھوڑا گیا ہو بلکہ کسی عذر کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا ہو۔ جیسے خواتین میں حیض وغیرہ کا معاملات ہو جاتے ہیں تو ان کے روزے کی قضا ہوگی۔ قضا روزہ ایک ہی ہوتا ہے، وہ کسی بھی وقت جا کر قضا کی جا سکتی ہے۔ اگر ایک روزہ قضا ہوا ہے تو ایک روزے کی قضا کریں گے، دو ہوئے تو دو کی کریں گے، تین ہوئے تو تین کی کریں گے۔ اب قضا روزہ رکھنے میں چاہے تو وہ بالترتیب رکھ لے، جیسے تین روزے اس کے قضا ہوئے تو تینوں کے ایک ساتھ بھی رکھ سکتا ہے، الگ الگ کر کے بھی رکھ سکتا ہے، کہ ایک دن رکھ لیا اور پھر ایک دو دن بیچ میں نہیں رکھا، پھر تیسرے دن پھر رکھ لیا، پھر کچھ دن چھوڑ دیا، پھر چوتھے دن پھر رکھ لیا۔ اس طرح کر کے درمیان میں اگر وہ وقفہ بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ قضا ہر اس روزے کی ہوگی جو اس نے شروع کر دیا ہے۔ اگر وہ غیر رمضان کسی روزے کو شروع کر چکا ہے تو اس کو رکھے گا، چاہے وہ نفل ہی کیوں نہ ہو۔ جب شروع کر دیا ہے اور اس کو پھر توڑ دیتا ہے یا کسی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے پورا نہیں کر پاتا تو اس روزے کو پھر قضا کرے گا، چاہے رمضان کا روزہ ہو یا غیر رمضان، دونوں حالتوں میں۔ اگر رمضان کے روزوں میں اس نے جان بوجھ کر روزے چھوڑ دیے تو اس صورت میں اس پر کفارہ ہوگا۔ جیسے کوئی عذر نہیں تھا، روزہ چھوڑ دیا، تو اس صورت میں وہ 60 روزے مسلسل رکھے گا رمضان کے بعد۔ اگر ان روزوں کے درمیان میں کہیں بیچ میں درمیان میں کوئی ایک روزہ چھوڑ دیا، پھر نئے سرے سے گنتی دوبارہ پوری کرے گا۔ 60 روزے یہ رکھے گا اور اس کے بعد 61واں روزہ رکھے گا جو ایک قضا کا روزہ ہوگا، پھر جا کر اس کی قضا پوری ہوگی۔ درمیان میں کسی عذر کی وجہ سے رہ جاتا ہے تو پھر گنتی شروع کرنی پڑے گی۔ عورتیں جو عموماً حیض وغیرہ کے ان کا معاملہ آتا ہے، اگر ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آ جائے کہ جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیا تو یہ بھی 60 روزے مسلسل ایک ساتھ رکھیں گی، لیکن جس جگہ جہاں ان کا حیض شروع ہو گیا تو وہاں سے پھر گنتی رک جائے گی، حیض ختم ہو گیا تو وہاں سے گنتی دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ اس درمیان میں گنتی رکے گی، اس کے بعد پھر گنتی اسی تواتر کے جیسے 20 روزے رکھ لیے اور حیض آ گیا تو پھر 3-4 دن یہ حیض کے جتنے بھی دن ہوتے ہیں ان کے معمول کے مطابق تو وہ ان دنوں میں نہیں رکھے گی، اس کے بعد سے 21ویں روزے کی ابتدا شروع ہو جائے گی۔ تو اس طرح عورتیں اپنے یہ اس کو پورا کریں گی، کفارے کے روزے کو۔ اور اگر کسی شخص کے ایک ہی رمضان کے 2-3 روزے اس نے چھوڑ دیے، اب ایک روزہ چھوڑتا ہے پھر بھی 60 روزے رکھے گا، اگر 2-3 روزے چھوڑتا ہے پھر بھی 60 روزے رکھے گا کفارے کے، اور قضا کے الگ الگ رکھنے ہوں گے سب کے۔ جیسے 3 روزے اس نے چھوڑے ہیں تو 3 قضا کے روزے رکھے گا اور 60 کفارے کے روزے رکھے گا، ٹھیک ہے۔ تو کفارے کے صرف 60 ہی روزے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہر روزے کے لیے الگ کفارہ ادا کرے گا، ایسا نہیں ہے، بس ایک رمضان مبارک کے 60 روزے وہ کفارے کے ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیا جائے، جس پر اللہ رب العزت کی طرف سے وعید اس صورت میں ہے کہ اور سختی اس صورت میں ہے کہ وہ 60 روزے رکھے گا۔ ہاں اگر کوئی شخص 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ 60 مساکین کو کھانا کھلائے گا، 2 وقت کی روٹی کھلائے گا۔ اس اعتبار سے جس طرح نارمل آدمی روٹی کھاتا ہے سالن روٹی، تو اس طریقے سے 2 وقت کی وہ روٹی کھلائے گا 60 دنوں میں۔ چاہے تو ایک بندے کو 60 دن تک کھلا دے یا 60 افراد کو ایک ہی دن میں 2 وقت کا کھانا کھلا دے، تو یہ دونوں حالتوں میں مشکل ہے اور بوجھ بن جاتا ہے، بعض لوگ نہیں ادا کر پاتے۔ تو جس میں جس کو سہولت ہو اس اعتبار سے وہ ادا کرے گا۔ اگر وہ 60 مساکین کو کھانا کھلا سکتا ہے تو وہ کرے، اگر وہ 60 روزے رکھ سکتا ہے تو وہ یہ کر لے۔ تو جس میں اس کو سہولت ہو، آسانی ہو، وہ کر سکتا ہے۔
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا